سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم دی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں، میں دنیا کی بات چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا روزانہ کی بنیاد پر مختصر سا ایک ویڈیو کلپ دنیا کی بات چینل پر جاری ہوتا ہے۔ اول میری سب حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ دیکھیے میرے محترم دوستو، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ 3 روزے گزر چکے، آج چوتھا روزہ ہے اور اسی طرح 26 روزے باقی ہیں۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان مبارک کے 30 روزے ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے روزے کس طرح گزاریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب رمضان کے بارے میں خبر سنتے تو بے حد خوش ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ سے لینے کا، اللہ سے محبت کو مزید بڑھانے کا مہینہ آ گیا۔ تو اور ہم جب رمضان کے مہینے کے بارے میں سنتے ہیں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہماری تجارت بڑھ جائے گی، ہمارا سامان بک جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے مؤمنین کو خریدا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، میں نے مؤمنین کو خریدا اور ان کی جانوں کو خریدا۔ مؤمنین کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کیا چیز ہیں؟ اعمال صالحہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر پورا کرنا، یہ ہے اعمال صالحہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم خرید چکے ہیں اور ان کی جانوں کو ہم نے خرید لیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کو خریدا جنت کے بدلے میں۔ اب ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ بیچنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، مالک کے ہر حکم پر لبیک کہنا، یہ ہے فرما برداری۔ اب اللہ کا مہمان آیا، اللہ اپنے مہمان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو میں تمہارے پاس ایسا مہینہ بھیج رہا ہوں، ایسا مہمان بھیج رہا ہوں جس کے اندر میں نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ تو بتائیں قرآن کیسی کتاب ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ کیسا برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ قرآن باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، جہاں پر پڑھا جائے وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جس مہینے میں اترا اس مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا کیسا نزول ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پا لیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے صحت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا، روزے کی توفیق بھی مل گئی، روزہ بھی رکھ لیا، پھر روزہ رکھنے کے بعد اعمال صالحہ کی بھی توفیق مل گئی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، جب یہ تمام توفیقیں مل جائیں اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندے جب شکر کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب وہ میری نعمتوں پر شکر کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب وہ میری نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری ذات سے دور ہو جاتے ہیں،
تو میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور قدم قدم پر برکتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے قدم قدم پر مغفرت، اللہ کی طرف سے قدم قدم پر یہ صدائیں کہ آؤ لوگو، جو بخشش چاہتے ہیں میں ان کی بخشش کرتا ہوں، جو مغفرت چاہتے ہیں میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، جو درجات کی بلندی چاہتے ہیں میں ان کی درجات کی بلندی کرتا ہوں، جو رزق چاہتے ہیں میں ان کے رزق میں برکت دیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اس اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی طرف سے سانس بھی ملا، جس کی طرف سے یہ ایک چانس بھی ملا کہ ہم دنیا میں آئے اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اس انسان کو بھیجا کس لیے کہ یہ میری ذات کو راضی کر کے آئے۔ اور آج ہم دنیا میں اللہ کی ذات کو ناراض کر رہے، اللہ کی ذات کی طرف سے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا جا رہا، اور ہماری طرف سے اللہ کی ذات کو کیا پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے حالات کیوں تنگ نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر جو ہے نا اس طرح کے عذابات کیوں نازل نہیں کیے جائیں گے، جبکہ ہم اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اللہ سے توبہ اور استغفار ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو قیمتی بنائیں، اللہ کی ذات سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس رمضان کے روزوں کے اندر ہم جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے اگر کسی کو قرآن مجید نہیں آتا، حافظ نہیں ہے، تو وہ ذکر کا اہتمام کرے، اور جب وہ وضو کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزوں کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید کا اہتمام کرے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ سمجھ میں آیا، ہم تک جو کچھ پہنچا، وہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے پہنچا۔ ان کے قرآن اور حدیث دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل پر ایک نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کی نعت ضرور سماعت کیجیے گا، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے قرآن کا ذکر ہے، اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نعت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ آذان کے اندر اپنے نام کے بعد اپنے محبوب کے نام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے بعد حدیث مبارکہ ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ قرآن کے بعد حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس کا ذکر بھی کریں۔ تو جہاں آپ اس بیان کو سنیں وہاں پر آپ نعت بھی سنیں، تاکہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی مل جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایہ نظر کرم، سایہ نظر کرم دی، میں تتڑی دیا سن لے ہوا، میں تتڑی دیا سن لے ہوا، ادھر چھڑ کے میں کس در جہاں میں نو نظرات اپنی رکھ سونے آوے، مینو نظرات اپنی رکھ سونے سونے عرض
میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم دی لال مواد جولی پا دے لال مواد جولی پا دے جگ دے سارے دکھڑے مکا دے لال موادیا جولی پا دے جگ دے سارے جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے میری خالی جھولی بھر سونے آوے میری خالی جھولی بھر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم دی زیادی جند تے جان تسیو ایدا مان قرار تسیو ساڈی جند تے جان تسیو ساڈا مان قرار تسیو تاڈے ہوندے آقا دا ڈر سونے آوے تاڈے ہوندے آقا دا ڈر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم دی